أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا آیت نمبر 22 آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ 3 آیات کا مطالعہ ہم کریں گے. تیسرا رکوع ہے اس سورت کا. پچھلی آیات میں کچھ قوموں کی مثال دینے کے بعد کہ جو شکر گزار تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے، اور جنہوں نے ناشکری کی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج ایک اور چیز کی طرف اب دعوت دی جا رہی ہے انہیں کہ اگر تمہارے ذہن میں کہیں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت ہے اس دنیا میں یا آخرت میں، تو اس کا ابطال کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی صفائی کی جا رہی ہے، اس خیال کی درستی کی جا رہی ہے. کس انداز سے؟ فرمایا اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ادعو، تم پکارو، الذین زعمتم، انہیں جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی ان ہستیوں کو پکارو جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان ہے کہ یہ بھی معبود ہے تمہاری، یہ پرستش کے قابل ہیں اللہ کو چھوڑ کر. ان کو تم پکار کر ذرا دیکھو. لا یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. جن کے بارے میں تمہیں گمان ہے کہ یہ تمہیں، کیونکہ آخرت کے بارے میں 2-3 طرح کے خیالات تھے ان کے. ایک تو یہ تھا کہ آخرت ہوگی ہی نہیں تو ایسے ہی ہے. دوسرا خیال کچھ لوگوں کا یہ تھا ہاں اگر آخرت ہوگی بھی تو ہمارے کچھ ایسے سفارشی ہیں، سفارش کرنے والے، جو ہماری سفارش کریں گے، ہمیں کوئی وہاں خطرہ نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ پکارو ان کو. آپ دیکھیں گے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ان کی اپنی نہیں، ایک ذرے کے مالک بھی یہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا، اور نہ ان کے لیے ہے ان میں، یعنی آسمان اور زمین میں، کوئی بھی ان کا نہیں ہے، من شرک، کوئی ساجی، کوئی ساجا ان کے ساتھ. یعنی نہ تو وہ خود مالک ہیں کسی چیز کے آسمان اور زمین میں، ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے، نہ تو خود مالک ہے اور نہ اس میں کسی کے شریک ہیں. جو ان کا اصلی مالک ہے اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ان میں سے کسی سلسلے میں اس کے مالک کے وہ ظہیر بھی ہے، مددگار بھی ہے. تینوں جو ہو سکتے تھے خیالات، تینوں کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. نہ تو وہ مالک ہیں، نہ مالک کے وہ شریک ہیں، پارٹنر بھی نہیں ہے، اور نمبر 3 مالک کی مدد کرتے ہیں کسی کام میں، وہ ایسا بھی نہیں ہے، وہ مددگار بھی اس کے نہیں ہے کسی کام میں. تینوں چیزیں ہٹا دی کہ اپنے ذہن سے صاف کر لو کہ جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں، آغاز میں بھی ہم نے اس سورت کے پڑھا تھا کہ جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے وہ. اور یہاں آپ دوسرے انداز سے کہ اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. لہذا جب ایسا ہے تو ذہن سے اس بات کو ہٹا لو، کیا؟ ولا تنفع، اور نہیں نفع دیتی ہے، الشفاعت، کوئی بھی کسی کی بھی شفاعت نہ نفع دیتی ہے اور نہ دے گی نفع، عندہ، اس کے ہاں، اللہ کے ہاں، الا، سوائے
لمن اذن اللہ، جس کو وہ خود اجازت دے۔ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش بھی کام آنے والی نہیں ہے، ہاں اللہ خود ہی اگر کسی کو اجازت دے۔ آیت الکرسی میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں اللہ ہی اگر کسی کو اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب یہاں دوسرے انداز میں ایک سین ہمارے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے، برابر آپ دیکھیے جیسے آپ دیکھ رہی ہوں ابھی، کیا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فزع دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ عن قلوبہم ان کے دلوں سے، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، قالو وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں یعنی وہاں اس وقت ماذا قال ربکم، کیا کہا آپ کے رب نے، یعنی ایک ایسا نقشہ کھینچا جب اللہ کے ہاں سارے سر دبائے ہوئے ہوں گے، حساب کتاب شروع ہوگا، کوئی بھی بات کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا، سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کانکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے جب جنت اور جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو زنجیروں میں لایا جائے گا، کس طرح سے جگہ لایا جائے گا، اس وقت وہ دیکھیں گے اور خوف طاری ہوگا، کوئی سرسراہٹ کے سوا کچھ الا ہمسا قرآن پاک میں ہے، ایک بس وہ سرسراہٹ جیسی آئے گی اور کوئی بات کرنے کی نہ کوشش کرے گا نہ کر پائے گا، ایسی گھبراہٹ ہوگی۔ تو اسی اسنا میں سفارش کرنے والے سے وہ شخص پوچھے گا جس کی کسی نے سفارش کرنی ہوگی، ایک شخص ہے جسے مشفوع ہم کہیں گے، شافی سے پوچھے گا، یعنی جس کی سفارش کی جانی ہے وہ سفارش کرنے والے سے پوچھتا ہے، اور بڑی آہستہ سے پوچھا ماذا قال ربکم، رب نے کیا جواب دیا، گویا انہوں نے اجازت مانگی ہے سفارش کرنے کی، اور اب دونوں انتظار کر رہے ہیں، سفارش کرنے والا بھی اور جس کی سفارش کی جائے گی وہ بھی، دونوں انتظار کرتے ہیں، اور دونوں کے دلوں پہ گھبراہٹ طاری ہے۔ جب تھوڑی سی گھبراہٹ دور ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب تھوڑی وہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو پھر پوچھیں گے وہ سفارش کرنے والے سے ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تمہارے رب نے، کیا جواب آیا، قالوا الحق، تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہی جواب آیا ہے، انہیں اطمینان سا ہے کہ نہیں سفارش کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ ہے العلی بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ، الکبیر اور بزرگ اور برتر ہے۔ یہ سامنے رکھ کر تمام ذہنوں سے یہ بات اتر جانی چاہیے کہ کوئی ایسا ہے جو اپنی بات منوا سکتا ہے اللہ سے۔ یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں صاحب اڑ جائیں گے اللہ کے سامنے تو اپنی بات منوا کر رہیں گے کہ نہیں یہ میرا مرید ہے، نہیں یہ میرا فلاں ہے، یہ ایسا کوئی نہیں۔ اللہ ہی اگر کسی کے حق میں چاہے کہ اس کی سفارش کی جائے، اس کا رتبہ بڑھانے کے لیے، اس کی عزت بڑھانے کے لیے چاہے کہ ہاں اس کی سفارش کر دو آپ، تو وہ کرے گا، ورنہ کوئی جرت نہیں کرے گا اللہ کے سامنے کسی بھی شخص کی سفارش کی۔ اب تیسری آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من یرزقکم، کون دیتا ہے تمہیں رزق، من السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ان سے ذرا پوچھو یہ جو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور اپنے ولی اور مددگار بنائے ہیں، دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اختیارات میں شامل ہے، ذرا پوچھو ان سے کون دیتا ہے تمہیں رزق آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، وہ کچھ نہیں کہیں گے، وہ خاموش رہیں گے۔ کیوں رہیں گے خاموش؟ اگر کہیں گے اللہ کے سوا کسی اور کا نام دیں گے تو سب تھوکیں گے کہ بھائی یہ کہاں دیتے ہیں، دینے والا تو اللہ ہے، ان نے کب دیا۔ اب اگر کہیں گے اللہ ہی تو پھر ڈرتے ہیں اپنی قوم والوں سے کہ تم نے کیوں ان کی سپورٹ کی، تم نے کیوں کہا یہی تو ماننا نہیں، انہیں کو تو نہیں ماننا ہے، جیسا وہ بالکل خاموش رہیں گے
نہ حق کہہ سکیں گے اور نہ جھوٹ کہہ سکیں گے، خاموش رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی سے فرماتے ہیں پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بتا دو اللہ کہ اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی جن کے گھروں میں کئی کئی بت رکھے ہوتے تھے، جو کئی کئی معبودوں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، وہ بھی یہ بات مانتے تھے کہ دینے والی ذات اللہ ہی ہے، دینے والی ذات وہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں آپ کہ بتا دو اللہ وَإِنَّا، اور ساتھ ہی کیا بتا دو وَإِنَّا، اور بے شک ہم، او یا ایاکم، یا تم، اب بے شک ہم یا تم ہی لَعَلَىٰ هُدًى، ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا پھر کھلی گمراہی میں۔ اب دیکھیے نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ حق کہنا ہوتا ہے، لیکن خالی میرا حق کہنا ہی نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ حق بھی کہنا ہے۔ یہ ہم سب کو بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ آپ سب دائی ہیں، اللہ کے دین کے دائی ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ نے بھی نبیوں کا یہ کام اب کرنا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ کام آپ کا ہے، لیکن آپ کے اندر بھی صرف حق کہنا ہی نہیں کافی ہوتا ہے، حق کہنا ہے لیکن وہ بھی کس انداز سے کہنا ہے، حکمت کے ساتھ کہنا ہے۔ حق ایسے کہنا ہے کہ کوئی اللہ سے دور نہ ہو بلکہ قریب اس کو کرنا ہے۔ کبھی کبھی حق کا اس انداز سے کہنا کہ وہ اور زیادہ دور ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ اب یہاں بھی دیکھیے، اب پیارے نبی سے فرمایا جا رہا ہے کیسے آپ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جب آپ نے اس کو خاموش کرا دیا کہ واقعی رازق جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے، آسمان سے یا زمین سے جو رزق ہمیں ملتا ہے، جو کھلاتا ہے ہمیں پلاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اب تو سیدھا بول سکتے تھے اللہ کے نبی، تو پھر تمہارا معبود غلط، جھوٹ کہاں، اب ہم درست ہیں تم غلط ہو، سیدھا بول سکتے تھے، ایسا نہیں بولا۔ کیسے بولا؟ تو پھر ذرا سوچو، اب یا تو ہم ہی حق پر ہیں یا پھر آپ ہی حق پر ہیں، یا پھر ہم ہی باطل ہیں اور آپ بھی باطل ہیں، ہم گمراہ ہیں یا آپ گمراہ ہیں۔ یعنی اس انداز سے ان کو سوچنے کی دعوت دی کہ دونوں تو حق پر نہیں ہو سکتے۔ جب تمہارا یہ ماننا ہے، تم بھی مانتے ہو کہ آسمان سے یا زمین سے جو رزق ہمیں ملتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہمیں دیتی ہے، پھر تو آپ کو یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ حق پر تو ایک ہی ہے، یا آپ ہوں گے یا ہم، اور گمراہ بھی ایک ہی ہے، یا آپ ہوں گے یا ہم۔ گویا دعوت فکر دے کے کس انداز سے دی کہ نفرت بھی اس کے دل میں نہ ہو، دور بھی نہ وہ بھاگے، اس کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار سوچ، کہنے والا تو درست کہتا ہے، ہمیں تو اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیے الفاظ بھی کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو کون دیتا ہے رزق آسمان اور زمین سے۔ وہ خاموش، نہ ہاں بول سکتے ہیں فلاں، نہ یہ کہ فلاں نہیں دے سکتا، پھر خود ہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے آپ ہی بتا دو، آپ قُلِ اللَّهُ، اللہ دیتا ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اس کا تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہاں تو صرف پھر ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، ہدایت پر ہو، پھر تو دونوں ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ ہم جو ماننے والے ہیں کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے پھر تو ہم ہی ہدایت پر ہیں، دوسرے الفاظ میں، او فی ضلال مبین، یا پھر ہم میں ایک کھلی گمراہی میں ہے، وہ تو پھر لازماً وہی ہوگا جو اس بات کو نہ ماننے والا ہوگا۔ لیکن انداز کیا ہے اور کس قدر حکیمانہ انداز ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دائی بنے، یہ فریضہ انجام دینے والے بنے جو ہمارے سپرد ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانا ہے، ان کو دور نہیں کرنا ہے، قریب لانا ہے اللہ کے۔ یہ کام کرنے کا ہے اور ہر ایک پر یہ فرض ہے، یہ کام کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور حکمت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ان آیت کو ہم پڑھیں گے، پھر ایک بار سنیں گے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ
وما له منهم من زحير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين سبحان